دلچسپ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ ایپیسوڈ 19 پیشکش میرے کارواں۔ میرے اندازے کے مطابق راکیل کے علاوہ اس گھر میں 6 افراد کو ہونا چاہیے تھا۔ ابھی تک ہماری صرف ایک سے ملاقات ہوئی تھی یا پھر دوسرے کی آواز سنائی دی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی آواز کے حامل شخص کا رسائی حاصل کرتا، اچانک سامنے سے ایک گن بردار نمودار ہوا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹکا اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کے تاثرات ابھرے۔ اگلے ہی لمحے اس نے گن سیدھی کرنا چاہی، مگر میں اس سے پہلے ہی حرکت میں آ گیا۔ میں نے ایک لمبی جسد بھری اور فرش پر رول کرتے ہوئے ایک صوفے کے عقب میں پہنچ گیا۔ فائر کی آواز گونجی اور گولی صوفے کے گرداز میں کہیں دھنس کر رہ گئی۔ اس کی طرح میں بھی ایک ہی نظر میں اسے شناخت کر لیا تھا۔ اسی دراز کمر شخص نے راکیل کو انجیکشن دیا تھا۔ صوفے کے پیچھے پہنچتے ہی میں نے مکانگی انداز میں ایک اقدام کا فیصلہ کیا اور اس سے پہلے کہ گن برادر دوسرا فائر کرتا، میں نے صوفے کو ہوا میں بلند کرتے ہوئے اس کی جانب اچھال دیا۔ اس وقت مجھ پر ایک عجیب سی وحشت سوار تھی۔ میں خاصا جنونی ہو رہا تھا۔ صوفہ کسی بھاری بھرکم گولے کے مانند گن برادر سے متصادم ہوا۔ اس کے حلق سے ایک چینخ برآمد ہوئی اور وہ صوفے کے اوپر اپنے لیٹے ہوئے عقب میں زمین بوس ہو گیا۔ گن اس کے ہاتھ سے نکل کر میرے قریب آ گری۔ میں نے گن پر قبضہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور بڑی سرعت سے زمین بوس شخص کی جانب بڑھا۔ اسی لمحے تہکمانہ آواز ایک مرتبہ پھر ابھری، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر تم نے کسی پر گولی چلائی ہے؟ اب اس آواز میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ فکر بھی شامل ہو گیا تھا۔ میں نے دراز کا شخص کو جواب دینے کی مہلت فراہم نہ کی اور دوسرا صوفہ اٹھا کر اس کے اوپر پٹک دیا۔ پہلے صوفے نے تو اس سے ایک زوردار دھماکہ مارا تھا، اسی صوفے نے اس کا کچومر نکال دیا۔ اس کے حلق سے اوں سے مشابہ ایک آواز خارج ہوئی اور وہ وزنی صوفے کے نیچے بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں گن سنتے ہی اس آواز کی سمت بڑھ گیا جو اپنے ساتھیوں گراہم اور الفریڈ سے ہمارے بارے میں استفسار کر رہی تھی۔ آواز کی سمت کو ذہن میں ٹیون کر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچا، پھر تیسرے کمرے کے کھلے ہوئے دروازے سے اندر قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کسی نے عقب سے مجھے دھکا دیا۔ میں چونکہ خاصی سپیڈ میں تھا اس لیے کمر پرش لے کر میں لڑکھڑایا اور منہ کے بل قلین پوش پر فرش پر آ رہا تھا۔ تاہم گن میری گرفت پر برقرار رہی۔ میں نے رد عمل ظاہر کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا اور بجلی کسی تیزی سے پلٹ کر اپنے عقب میں فائر کر دیا۔ ادھر گولی چلی، ادھر اس شخص کی چینخ بلند ہوئی جو میری فائرنگ کی ضد میں آیا تھا۔ وہ ایک شخص مند اور توانا صحت تھا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میری گن سے چلنے والی گولی نے اس کے بازو کو چھید ڈالا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گھائل بازو کو تھامتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں بولا، وجدان، گن پھینک دو۔ تم چوہے دان میں قدم رکھ چکے ہو، خواہ کی ایفیشنسی دکھا کر تم اپنی مشکلات میں اضافہ ہی کرو گے۔ میں اس وقت اس سبق کے روپ میں تھا، مگر اس شخص نے مجھے وجدان کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ اس سے پہلے موبائل پر بات کرنے والے نے بھی مجھے وجدان ہی کہا تھا۔ زخمی شخص مجھے کسی شرارت کے موڈ میں نظر آیا، لہٰذا میں نے پہلی فرصت میں اس کی ہدایت پر عمل کیا اور گن کو اس کے منہ پر دے مارا۔ گن پھینکنا اور کیا ہوتا ہے؟ اس نے گردن کی حرکت سے جھکا دی اور گن اس کے اوپر سے اڑتی ہوئی سامنے والی دیوار پر جا لگی۔ پھر اس سے قبل کہ اس کا جھکا ہوا سر دوبارہ اٹھتا، میں نے ایک دھواندار فرنٹ کک اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ پیچھے کو الٹنے کے لیے پرتولنے لگا، پر میں نے ہوا میں اچھلتے ہوئے ایک زبردست فرنٹ کک جڑ دی۔ وہ کب میں لڑکھڑاتے ہوئے جا گرا اور گرنے سے پہلے اس کا سر دیوار سے ٹکرایا تھا۔ یہ ایسا موقع نہیں تھا کہ میں فائٹ کو تول دیتا۔ مجھے جلد از جلد راکیل تک پہنچنا تھا، لہٰذا میں نے مد مقابل کو نظر انداز کیا اور گھر کے دوسرے حصے کی جانب بڑھ گیا۔ اگر اہم اور الفریڈ سے استفسار کرنے والے کی آواز آنا اچانک بند ہو گئی تھی۔ ابھی جس شخص کی گرد درگت بنائی تھی اس کے نام سے میں واقف نہیں تھا۔ بہرحال ابھی 2 افراد باقی تھے جن کی صورت دکھائی دیتی تھی اور نہ ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ میرے خیال میں یہ وہی افراد تھے جو میری تلاش میں بینا رائے کے اپارٹمنٹ پر پہنچے تھے۔ مجھے نہ پا کر انہوں نے میرے غیاب کا ذمہ دار بینا رائے کو سمجھنے ہوئے بڑی بے دردی سے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں چکراتا رہا لیکن راکیل کہیں دکھائی نہ دی۔ میرا تصور مجھے دھوکے نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے آخری مرتبہ راکیل کو یہیں ایک کرسی پر بندھے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب وہ کرسی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی راکیل، اور تو وہ منحوس تہکمانہ آواز کا حامل وہ شخص بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں میرا گھبرانا جانا لازمی تھا۔ میں زیادہ دیر تک یہاں رکنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ اس گھر میں فائرنگ ہو چکی تھی، رات کا آخری پہر صحیح، لیکن اس آس پڑوس سے اگر کوئی پولیس کو فون کر دیتا تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ میں خود کو پیش آمدہ حالات کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ وسیم کی صورت دکھائی دی۔ تمہاری ساتھی مل گئی وجدان؟ مجھ سے نگاہ ملتے ہی اس نے گھمگیر لہجے میں پوچھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے نہایت مختصر الفاظ میں اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا اور الجھ کر بولا، ہم ٹھیک جگہ پر تو آئے ہیں نا؟
جگہ تو ٹھیک ہی ہے مگر لگتا ہے حالات کچھ گڑبڑ ہو گئے ہیں، میں نے کہا۔ راکیل کے علاوہ 2 اور افراد بھی غائب ہیں اور وہ شیطان بھی پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے موبائل فون پر جس سے بات کی تھی یہاں بھی اس کی جھنجھلائی ہوئی آواز میں نے 2 مرتبہ سنی ہے۔ آؤ دیکھتے ہیں، وسیم نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور ایک جانب بڑھ گیا۔ آئندہ 2-3 منٹ میں ہم ہاؤس نمبر 19 کا کونا کونا جھانک مارا لیکن ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہوئی۔ وسیم نے اپنے شکار الفریڈ کو انٹا غفیل کر دیا تھا۔ اس کا بے حس و حرکت جسم بیرونی دروازے کے قریب ہی پڑا تھا۔ ہم نے گینڈر نما الفریڈ کو گھسیٹ کر اس کے دراز قامت ساتھی اگر ہم پاس پہنچا دیا۔ اگر ہم ہنوز وزنی صوفے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ میں نے رکوع کے بل جھک کر اس کا جائزہ لیا۔ وہ رویا گہری بے ہوشی میں تھا یا پھر وہاں پہنچ چکا تھا جہاں کی خبر اسے نہ ہو سکتی تھی۔ ہادی المنظر مجھے اس کی زندگی کے آثار دکھائی نہ دیے۔ اس شخص نے راکیل کو کوئی زوردار انجیکشن دے کر نیا دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا تھا۔ اگر اہم اس کے لیے میرے دل میں غموں کے غصے کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں دانت پیستے ہوئے سیدھا کھڑا ہوا اور اس کے نحوست آب تھوبرے پر ایک غسیلے ٹھوکر رسید کر دی۔ اسی وقت گھر سے باہر کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی مخصوص آواز ابھری۔ رات کے آخری پہر ہر طرف خاموشی کا بسیرا تھا اس لیے وہ آواز بڑی واضح سنائی دی۔ میں نے اور وسیم نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں نے کہا، وہ شیطان کی اولاد یہاں سے فرار ہو رہا ہے، ہری اپ۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں وہی شخص موجود تھا جس سے موبائل فون پر بات ہوئی تھی۔ اگر اہم اور الفریڈ ہماری نظروں کے سامنے موجود تھے اور وہ شخص جس کے بازو میں نے گولی اتاری تھی وہ بھی دیوار کے ساتھ بیست برا تھا، شاید اس کا سر دیوار کے ساتھ خطرناک انداز میں ٹکرا گیا تھا جس کے سبب اسے دوبارہ اٹھنے کی توفیق نہ ہوئی۔ 99% امکان اس بات کا تھا کہ فرار ہونے والے شخص وہی تھا جو اب تک تحکمانہ انداز میں بولتا آیا تھا۔ ہم نے گنز کو اپنی جیب میں رکھا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے۔ مذکورہ شخص کا فرار اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ راکیل اس گھر میں موجود نہیں تھی، ورنہ وہ یوں دم دبا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرتا۔ راکیل اگر وہیں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے اسی گھر میں جھانکا تھا، 10-15 منٹ کے اندر وہ کہاں غائب ہو گئی؟ یا اس کو کسی نے غائب کر دیا گیا؟ جو کچھ بھی ہوا تھا انہی 10-15 منٹ کے اندر ہوا تھا۔ میں انہی الجھن زدہ خیالات کو ذہن میں بسائے وسیم کے ساتھ گھر سے باہر نکلا تو ایک سیاح گاڑی کو مراسر اسٹریٹ پر چڑھتے دیکھا۔ یہ ہماری مطلوبہ گاڑی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈرائیونگ کا انداز بتاتا تھا وہ شخص شدید افراتفری کے عالم میں وہاں سے جا رہا تھا۔ یقیناً ہاؤس نمبر 19 میں آمد و رفت کا کوئی اور دروازہ بھی موجود تھا جہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔ ہمارے یلو کیب میں بیٹھنے تک وہ اپنی گاڑی کو مرسر اسٹریٹ سے دائیں جانب ویسٹ 3rd اسٹریٹ پر موڑ چکا تھا۔ میں نے ہیجانی انداز میں وسیم سے کہا، اس کا پیچھا کرو، جانے نہ پائے۔ اس نے کوئی جواب دیے بغیر ایک جھٹکے سے یلو کیب آگے بڑھا دی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یلو مڈل لین ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ رات کے اس پہر مینہٹن کی سڑکیں ویران تھیں، لہٰذا ہم جلدی ہی سیاح گاڑی کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ ویسٹ 3rd اسٹریٹ کو چھوڑ کر براڈ وے پر مڑا، پھر اپنی گاڑی کو شمال کی سمت بھگانا چلاتا گیا۔ ایسٹ 68 اسٹریٹ کا ہم آگے پہنچتے رہے۔ پھر جب وہ مذکورہ بلا اسٹریٹ پر مڑا تو ہمارے درمیان فاصلہ بڑھ چکا تھا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، وسیم وہ نکلا جا رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وسیم نے پر اعتماد انداز میں کہا، یار وہ کہیں نہیں جائے گا، تم دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وسیم نے یلو کیب کی رفتار میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ اسٹریٹ خالی ہونے کے باعث لین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسی اسٹریٹ پر رہتے ہوئے ہم نے آگے پیچھے 3rd ایونیو کو کراس کیا اور جب ہم 2nd ایونیو کے قریب پہنچے تو وسیم نے رانگ سائڈ سے کیب سیاح گاڑی کے سامنے کر دی۔ مجبوراً اسے بریک لگانا پڑے، وہ ہمارے پیچھے 2 فٹ کے فاصلے پر رکا تھا۔ اسی لمحے شخص کے چہرے پر میری نگاہ پڑی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ انہی 4 میں سے ایک تھا جنہیں میں نے تصور کی نگاہ سے راکیل کے آس پاس دیکھا تھا اور جن میں سے 3 اس وقت ہاؤس نمبر 19 میں دنیا و مافیا سے بے خبر پڑے تھے۔ سیاح گاڑی جیسے ہی رکی میں اپنی سائیڈ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ گن میرے ہاتھ میں تھی۔ اس کا امکان 0 کے برابر تھا کہ وہ مسلحہ ہوگا۔ اگر اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا تو وہ ہمیں اپنے تعاقب میں آنے سے روکنے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ جس افراتفری کے عالم میں نمبر 19 سے نکلا تھا اس میں اپنی جان کو ساتھ رکھنا ہی غنیمت تھا۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ وہ کہیں مجھے اپنی جانب گن بدست برتا دیکھ کر گاڑی کو بیک گیئر میں نہ ڈال دے۔ میں نے اس کی سٹی گم کرنے کے لیے پیسنجر سیٹ کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ گاڑی کی ونڈو اسکرین ایک مخصوص آواز کے ساتھ داغدار ہو گئی، تاہم گولی چلنے کی آواز نے رات کے سناٹے کو مجروح کر دیا۔ میں نے اسے مزید وحشت زدہ کرنے کے لیے ایک اور فائر کر دیا۔ میں نے یہ گولی بھی بے نشانہ چلائی تھی۔ نتیجہ میری توقع کے عین مطابق برآمد ہوا اور اس شخص نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولا اور ایک جانب دوڑ لگا دی۔ میں گن لہراتا ہوا اس کے تعاقب میں لپکا۔ میں ہرگز اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، میں تو اسے زیر دام لا کر اس کے اندر سے بہت کچھ برآمد کرنا چاہتا تھا۔ ذرا پتہ تو چلتا روب در آواز میں احکام صادر کرنے والا وہ شخص کتنے پانی میں ہے، اور اگر پانی میں نہیں ہے تو کسے کتنے پانی میں پھینکنا چاہیے۔
وہ میرے آگے اندھا-دھند بھاگ رہا تھا۔ میری فائرنگ نے اسے اچھا خاصا وحشت زدہ کر دیا تھا۔ وہ چاہے کتنا بھی تیز دوڑتا، مجھ سے زیادہ تیزی نہیں دکھا سکتا تھا۔ میں اس کی تعاقب میں سیکنڈ ایونیو پر دائیں جانب مڑا اور آگے جا کر مڈل کالجسٹ چرچ کے سامنے اسے چھاپ لیا۔ جب وہ نہ پائے رفتن نہ جائے مانتن والی صورتحال سے دوچار ہوا تو بھاگنے کا خیال ذہن سے نکل کر مڑتا کیا نہ کرتا کہ متصادق مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ میں چرچ کے سامنے کوئی میلہ نہیں لگانا چاہتا تھا، لہٰذا دو چار تکنیکی ہاتھ مار کر اسے زمین چڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اسی اثنا میں وسیم کیب کو ہمارے قریب لے آیا۔ ہم دونوں نے ڈنڈا ڈولی کر کے اس شخص کو ٹیکسی کی ایک نشست پر پہنچایا۔ میں خود بھی وہیں گھس بیٹھا۔ وسیم نے لپک پر اسٹیئرنگ سنبھالا اور کیب کو آگے بڑھا دیا۔ میں نے عقبی سیٹ کا منظر دکھانے ڈرائیور کو والے آئینے میں وسیم کو دیکھا۔ اس نے زبان سے ایک لفظ ادا نہ کیا اور آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، کہاں، کس طرف چلوں؟ میں نے اشاریاتی زبان میں جواب دیا، جہاں جی چاہے وہاں چلو۔ پھر اپنے شکار کو سنانے کے لیے گھر درے لہجے میں کہا، میں پارٹیشن گلاس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا مہمان سے دو چار ضروری باتیں کرنا ہے، تم بھی اپنا کام جاری رکھو۔ بات ختم کرتے ہی میں نے زیر دام آج شخص کو زبردستی دھکیل کر اپنے پاؤں میں پہنچا دیا۔ اس خلا میں سکونت اختیار کرنے کے بعد وہ آس پاس سے گزرنے والوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ہمارے اور وسیم کے درمیان شیشے کی دیوار حائل ہو گئی۔ میں نے دھیمی لائٹ میں اپنے شکار کا جائزہ لیا۔ اس کی عمر لگ بھگ 40 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک صحت مند اور مضبوط شخص تھا، لیکن میں نے مارشل آرٹس کے خطرناک ہاتھ دکھا کر اسے بے بس کر دیا تھا۔ گن بادستور میرے ہاتھ میں تھی۔ میں نے اسے نشانے پر رکھتے ہوئے گھمگیر لہجے میں دریافت کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ سائمن، اس نے بتایا۔ راکیل کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ پتہ نہیں، وہ لرزہ آواز میں بولا، وہ ہمارے پاس نہیں تھی۔ میں نے اس کی ناک پر گن کا دستہ مارا۔ تکلیف کی شدت سے وہ بلبلا اٹھا۔ کیب کے شیشے پوری طرح چھڑے ہوئے تھے، اس لیے اس کی بلبلاہٹ گاڑی سے باہر نہ جا سکی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا، 3 اور 3:30 بجے کے درمیان راکیل ہاؤس نمبر 19 میں موجود تھی۔ تم لوگ لٹل اٹنی سے اسے گھیرنے کے بعد اپنے ساتھ واشنگٹن اسوائر ہاؤسز کی طرف لے آئے تھے۔ کیا میرا تعارف کرواتے وقت تمہارے ربی نے یہ نہیں بتایا کہ میں جھوٹ کو برداشت نہیں کرتا؟ وہ اپنی ناک سے پھوٹنے والے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، واقعی مجھے راکیل کے ٹھکانے کا علم نہیں۔ تم کس بنا پر دعویٰ کر رہے ہو کہ وہ ہمارے پاس تھی؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہمارے ساتھی اسے کہیں اور لے گئے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ میں نے اس کی پسلیوں میں ایک دردناک ٹھڈا مارا اور حقارت امیز لہجے میں کہا، جھوٹ پر جھوٹ ناقابل معافی جرم ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا، ربی نے تمہاری صرف اتنا ہی بتایا کہ میں وجدان ہوں اور کسی ڈی سلوا کے میک اپ میں اور نیو یارک میں داخل ہوا ہوں۔ تم جلد از جلد مجھ پر قابو پا کر اس کے پاس پہنچا دو، جیسا کہ تم نے راکیل کو قابو کر لیا ہے۔ مگر افسوس، میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، افسوس کہ تم لوگوں کو میری خطرناکی سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ میں تمہیں جس اذیت ناک تجربے سے گزارنے والا ہوں، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہی کہوں گا۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے میں نے اس کی پیشانی کو نشانہ بنایا اور گن کے دستے کو ایک مرتبہ پھر زحمت دی۔ وہ ذبح ہوئے کسی جانور کی طرح تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر ایک اور ضرب لگائی۔ ان لوگوں کو میرے ہاتھ سے جو تکلیف پہنچ رہی تھی، وہ اس تکلیف کا اشر بھی نہیں تھی جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ اس کی چینخیں تھیں جو میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے ہی موبائل پر تمہاری وہ کال اٹینڈ کی تھی جس میں تم نے بینا رائے کو راکیل کے بارے میں بتایا تھا اور میرے سلسلے میں بھی ضروری ہدایات کی تھی۔ اس وقت میں بینا رائے کو اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ میں نے اس کا جھوٹ کھولتے ہوئے کہا، سواٹ پارک اپارٹمنٹس میں پہنچنے والے تمہارے 2 ساتھیوں نے رائے کے ساتھ کیا کیا وہ تمہیں پتا ہے، کیونکہ یہ کارنامہ انجانے دینے کے بعد سیدھے تمہارے پاس واشنگٹن اسکوائر ہاؤسز پہنچے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف زدگی کے آثار پیدا ہوئے جن میں استجاب کا عنصر غالب تھا۔ میرے انکشاف نے اسے درجہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ میں نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے مزید کہا، تم لوگ جب راکیل کو لے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو اسے ایک کرسی پر جکڑ دیا گیا۔ پھر الفریڈ نے اس کے فنگر پرنٹس لیے اور اس نے ایک انجیکشن لگایا تھا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ حیرت کی شدت سے پھٹ پڑا۔ تم نے یہ سب کچھ کیسے دیکھا؟ جیسے اس وقت میں موت کو تمہارے آس پاس منڈلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، میں نے بے رحمی سے کہا۔ اگر تم نے میرے سوالات کے تسلی بخش جواب نہ دیے، پھر یہ تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، کیا تم کوئی جادو جانتے ہو؟ میں کیا جانتا ہوں یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں، میں نے اسفاق لہجے میں کہا۔ اور اب میں تمہاری زبان سے کوئی سوال نہ سنوں۔ میں تمہیں صرف 1 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں۔ ان 60 سیکنڈ میں اچھی طرح غور و فکر کر لو، تمہیں مرنا ہے یا راکیل کے بارے میں درست معلومات فراہم کر کے زندگی کو انجوائے کرنا ہے، اور تمہارا وقت شروع ہو گیا۔
साइमन को मेरे सलूक और इंकिशाफ ने पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इस पर मैंने 1 मिनट की मोहलत देकर गोया इसकी जिंदगी के साथ काउंट डाउन टाइम रख दिया था। इसे मजीद वहशत ज़दा करने के बाद मैंने रिस्ट वॉच पर निगाह दी, जिस पर गुजरने वाला हर सेकंड मौत को इसकी जिंदगी के करीब लाने का इम्कान कर रहा था। इन हाथ में साइमन की हालत देखनी थी। पेशानी के एक ही मुकाम पर पड़ने वाली 2 चोटों ने एक आलू को जन्म दे दिया। इसके माथे को गोमर किसी बेढंग के आलू ही से मुशाबा था। नाक से निकलने वाले खून ने इसके चेहरे को मजीद भयानक बना रखा था। अगर साइमन वहशत और खौफ की इंतहा को पहुंचा हुआ होता तो मेरी वहशत और जुनून की डिग्री भी मालूम नहीं थी। इस दौरान में वसीम ने नहायत ही चाबक दस्ती से कैब को एस्ट 5th स्ट्रीट में मोड़कर 2nd एवेन्यू को खैराबाद कह दिया। फिर कॉपर स्क्वायर से 3rd एवेन्यू में दाखिल हो गया। अब वो 3rd एवेन्यू पर शुमाल की सिमत मेडिलियन को भगाए चला जा रहा था। इसका मूड और तेवर भी यही जाहिर कर रहे थे कि वो अप डाउन मैनहट्टन में हार्लम की जानिब बढ़ रहा है। वसीम की रिहाइश हार्लम के कदर महफूज इलाके शुगर हिल में थी। 1 मिनट पूरा हो गया साइमन, मैंने गन इसकी आंखों के सामने लहराते हुए सफाकी से कहा। तुमने क्या फैसला किया है? मुझे मारकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, वो जरा सीमा लहजे में बोला। इसीलिए तो तुमसे राकेल का पता ठिकाना पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें जिंदा रख के राकेल की खो हासिल करना चाहता हूँ, मैंने अपनी सफाकी में कोई कमी लाए बगैर कहा। साइमन की आंखों में मुतजाद कैफियत के रंग एक साथ लहराए और मुझे तजब्बुब की इंतहा पर खरा दिखाई दिया। इसने गन की नाल को इसके पेशानी पर नमूदार होने वाले आलू नुमा उभारने पर टिका दिया और इसकी आंखों में घूरने लगा। साइमन के चेहरे पर जर्दी खंड गई और वो मुर्दा सी आवाज में बोला, वजदान, तुम मुझे मार दो तो अच्छा है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम राकेल को कभी हासिल नहीं कर। क्यों? मेरी गुराहट ने साइमन को दर हिला दिया। इसके साथ ही मैंने इसके पेट में नाजुक हिस्से पर एक कारी ठोकर लगाई और कहा, किस्तों में बात ना करो, जल्दी बताओ राकेल के साथ तुम लोगों ने क्या किया है और वो इस वक्त कहाँ है? दरिया हेडसन की तह में, साइमन ने नजीब आवाज में कहा बताया। मुझे अपने समात पर यकीन न आया। मैं समझा शायद मुझे धोखा हुआ है। साइमन ने कुछ और कहा और मैंने कुछ और सुना है। थोड़ी देर पहले तक राकेल हाउस नंबर 19 में मौजूद थी, फिर हेडसन रिवर की तह में कैसे पहुंच गई? मैंने चीख कर पूछा, क्या बक रहे हो? इसने मेरे इस चीखते हुए सवाल के जवाब में जो कुछ बताया वो बहुत ही अंदर हिनाक और दिल खराश था। साइमन के मुताबिक अगर हमने राकेल के बाजू में इंजेक्शन दिया था, वो दर हकीकत एक खतरनाक पॉइजन था जिसने चंद सेकंड राकेल की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। फिर इनके 2 साथी कुर्सी समेत राकेल को हाउस नंबर 19 से दरिया हेडसन की तरफ ले गए थे। ये वही 2 अफराद थे जिन्होंने बैनर राय के अपार्टमेंट में पहुंचकर इसे ठिकाने लगाया था। साइमन ने मुझे बताया कि राकेल को इसी आहनी कुर्सी पर बांधा रहने दिया गया था ताकि काफी दिनों तक राकेल का कोई सुराग न मिले, बल्कि इन लोगों ने जो बंदोबस्त किया था इसके पेशी नजर तो ये सुराग कभी भी न मिलता। आहनी कुर्सी दरिया हेडसन की तह में पड़ी रहती और राकेल की डेड बॉडी। मैं इससे आगे कुछ न सोच सका। इसने साइमन से मजीद कोई सवाल न किया। मेरे सारे सवाल बेजवाब होकर रह गए। जब मैं राकेल इस दुनिया में नहीं रही तो फिर बेसूद सवालात में वक्त बर्बाद क्यों करता? अब पता चला कि हाउस नंबर 19 में राकेल मुझे क्यों दिखाई नहीं दी थी। इस वक्त मेरा दिमाग किसी तनूर के मानित दहक रहा था। रगों पे में चिंगारियां से फूट रही थी। राकेल चंद रोज साथ रहकर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे बिछड़ गई। साइमन को मैंने जिन हालात से गुजर रहा था इनमें वो दरोगोई जैसी गलती नहीं कर सकता था। इसने मुझे जो बताया वैसा हुआ होगा और ये सब कुछ रब्बी मोशे हामन की मंजूरी बल्कि हुक्म पर हुआ था। रब्बी के लिए मेरे दिल में नफरत का एक पहाड़ खड़ा हो गया। राकेल की अलमनाक मौत ने मेरे दिमाग को पहले ही मुंतशिर कर रखा था। मेरा जुनून इंतहा को पहुंच गया। मैंने गन की नाल को साइमन की पेशानी में घुराया और खूनख्वार लहजे में कहा, अगर राकेल हेडसन रिवर की तह में पहुंच गई है तो तुम आउट ऑफ वाटर क्या कर रहे हो? इसने आंखें बंद कर ली, गोया इसे यकीन हो गया अब वो पल 2 पल के लिए जिंदा है। बंद आंखों के पीछे इसने शिकस्त खोरदा लहजे में कहा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तो अब तुम जिंदा रह सकते हो। मैंने एक चाल चली। इसने हड़बड़ाने वाले अंदाज में आंखें खोल दी और ये यकीनी से देखते हुए मिनमिनाया, कैसे? मैंने अपने चाल को आगे बढ़ाया, अगर तुम मुझे साहिल के बारे में बिल्कुल ठीक ठीक बता दो तो मैं तुम्हें इस वक्त गाड़ी के से नीचे उतार दूंगा। मुझे वो एड्रेस चाहिए जहाँ पर साहिल को रखा गया है। वजदान, मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों लिखी है, साइमन ने बेबसी की आखिरी हद को छूते हुए कहा। अगरचे मुझे तुम्हारे वादे का इतबार नहीं, लेकिन मैं जिंदगी बचाने के लिए जरूर रिस्क लेता, मगर अफसोस कि मुझे साहिल के ठिकाने का इल्म नहीं। तुम्हें इल्म नहीं तो फिर इसके ठिकाने के बारे में कौन जानता है? मैंने दृष्टि से कहा। पहले तो बेनर राय को वॉल स्ट्रीट वाले ठिकाने पर साहिल की देखभाल के लिए रखा गया था। बाद में रब्बी के हुक्म पर इसे किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। अब तो बेनर राय भी बाकी नहीं रही। वो गहरी संजीदगी से बोला, मेरे ख्याल में मोहतरम रब्बी के सिवा इस ठिकाने से कोई और वाकिफ नहीं। राय की वफादारी पर हमें शक हो गया था, इसलिए इसे खत्म कर दिया गया।
موت کو چند سانس کے فاصلے پر کھڑا دیکھ کر وہ سچ بولنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے اسے لہجے پر سنگینی کو برقرار رکھتے ہوئے سائمن سے پوچھا، چلو اپنے ربی کے ٹھکانے کا ہی بتا دو، میں ساحل کا پتہ خود براہ راست اسی سے معلوم کر لوں گا۔ میں محترم ربی کے ٹھکانے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ کوئی رابطہ نمبر؟ نہیں، اس کے کام کسی وسیلے سے تم تک پہنچتے ہیں۔ محترم ربی کے دستے راست برنارڈیو ہم سے رابطہ کرتے ہیں، سائمن نے جواب دیا۔ اس کام کے لیے وہ اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا لیو کا قیام کہاں ہے۔ سائمن نے میرے آئندہ متوقع سوال کا جواب خود ہی دے دیا تو میں نے پوچھا، تمہیں برنارڈیو کا سیل نمبر تو یاد ہوگا؟ تھوڑی تعامل کے بعد اس نے مذکورہ نمبر بتایا۔ میں نے وہ نمبر اپنے ذہن میں بٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے رحمی سے کہا، سائمن تمہارے لیے کوئی چانس نہیں بچا۔ جب تم میرے کسی کام کے نہیں آ سکتے تو ربی کے لیے بھی کیوں مفید رہو۔ گڈ بائے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر آنکھیں بند کر لی، اس یقین کے ساتھ کہ میں کسی بھی صورت اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ذہن کی گہرائیوں سے موت کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے اس کے یقین کا پاس کیا اور گن کی کلپ میں موجود باقی مانندہ گولیوں کے سائمن کی پیشانی پر نمودار ہونے والے آلود میں اتار دیا۔ خسگم جہاں پاک۔ صبح کے 4:30 کا وقت تھا۔ اس وقت سارا نیو یارک سو رہا تھا سوائے میرے جیسے شب بیدار اور خانماں خراب افراد کے۔ میرے ساتھ وسیم بھی جاگ رہا تھا۔ سائمن کے بے جانو وجود کو ہارلم ریور میں پھینکنے کے بعد ہم وسیم کی رہائش گاہ پر آ گئے تھے۔ وسیم اپنے ایک دوست کے ساتھ اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا۔ اس کا دوست نوید ایک ہوٹل کے کچن میں کام کرتا تھا، لیکن دونوں وہ چھٹی پر تھے اور عید منانے پاکستان گیا ہوا تھا۔ مذکورہ اپارٹمنٹ نہایت ہی چھوٹے چھوٹے 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ شوگر ہل میں زیادہ تر مڈل کلاس سیاہ فام رہتے ہیں۔ ڈچ اسٹائل میں بنی ہوئی 5 منزلہ عمارتوں میں زیادہ تر بھورے پتھر اور صرف اینٹوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ راکیل کی موت نے میرے دل کو بوجھل اور ذہن کو تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنے دکھ کو شیئر کرنے کے لیے سیٹل میں محترم سانگفو کو فون کیا۔ وسیم کے اپارٹمنٹ میں فون کی سہولت موجود نہیں تھی، لہٰذا مجھے مجبوراً پین ڈرائیو والا موبائل فون استعمال کرنا پڑا۔ واشنگٹن اسٹیٹ کا کوڈ نمبر 06 ڈائل کرنے کے بعد میں نے سانگفو کے نمبر اسٹارٹ کیا۔ اگلے ہی لمحے میرا اس سے رابطہ ہو گیا۔ میں نے نہایت ہی مختصر اور مؤثر الفاظ میں سانگفو کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بات ختم ہوئی تو اس نے ایک غمگین سانس خارج کرتے ہوئے کہا، اس جنم میں راکیل کی سانسیں پوری ہو گئی تھیں۔ میرے لیے کیا ہدایت ہے؟ میں نے پوچھا۔ گارشیا ڈی سلوا کا بھید کھل گیا ہے، کیا میں اسی میک اپ میں رہوں یا مجھے اپنی آئی ڈی تبدیل کرنا ہوگی؟ گارشیا ڈی سلوا کا راز ربی اور اس کے ناقابل اعتماد لوگوں پر افشا ہوا ہے، لہٰذا کوئی فرق نہیں پڑتا تم ڈی سلوا کی آئی ڈی کو استعمال میں رکھ سکتے ہو۔ عام لوگوں کو ان معاملات سے کوئی سروکار نہیں کہ تم وجدان ہو یا ڈی سلوا یا کوئی اور ہو۔ بہرحال ربی اور اس کے بندوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے استفسار کیا، اور اصلی گارشیا ڈی سلوا کا کیا ہوگا؟ ہم نے ان کے نام سے جاری شدہ کریڈٹ کارڈز وغیرہ استعمال کر رہے تھے، کیا ربی کے آدمی کھوج لگاتے ہوئے آپ تک پہنچ نہیں جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ قطع سے بولا۔ تم نے بتایا ہے کہ ضروری کاغذات اور سامان وغیرہ تم لوگ ونگ ہانگ کے پاس چھوڑ گئے تھے، صرف تمہارے کریڈٹ کارڈ ربی کے آدمیوں کے ہتھے چڑھے ہیں، اور وہ بھی تمام نہیں، صرف 2۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، اصلی ڈی سلوا اور گارشیا نے اپنی ضروری اشیاء کی چوری کی رپورٹ درج کروا دی تھی، اس لیے ان پر کوئی دبال نہیں آ سکتا۔ میں نے مصلحتاً انہیں سیٹل تک پابند کر رکھا تھا۔ اب بھی وہ میرے حکم کے مطابق اسی اسٹیٹ میں رہیں گے۔ 1-2 روز میں انہیں نئے کاغذات مل جائیں گے۔ میں نے رپورٹ والی بات دانستہ تم سے چھپائی تھی، بہرحال یہ احتیاط کام آ گئی، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ربی یا ربی کے آدمی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بس پولیس والوں سے براہ راست کوئی ٹکر نہ لینا اور نہ بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ میں نے ونگ ہانگ کو تمہارے بارے میں خصوصی ہدایت دے رکھی ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو تم بلا تکلف اس سے کہہ سکتے ہو۔ سیل کی بیٹری شاید ڈاؤن ہو رہی تھی۔ 1-2 ضروری بات کرنے کے بعد میں نے رابطہ ختم کر دیا، پھر موبائل فون سیٹ وسیم کو دکھاتے ہوئے کہا، یار اس کے چارجر کا کوئی بندوبست کرو، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، ذرا اس کا بیلنس بھی چیک کرو۔ وسیم نے موبائل اپنے ہاتھ میں لیا، پھر اسے گھما پھرا کر دیکھنے کے بعد بولا، یہ ایک ہائی فائی سیل ہے اور اس کی لائن پوسٹ بیڈ ہے، بیٹری واقعی خاصی لو ہو رہی ہے، بہرحال میں اس کی چارجنگ کا انتظام کرتا ہوں۔ میرا مشورہ ہے تم اس کا فون انڈیکس دیکھ لو، ممکن ہے اس لسٹ میں تمہارے کام کا کوئی نمبر موجود ہو۔ وسیم کا مشورہ مفید تھا، لہٰذا میں نے موبائل فون کو یہ کھنگالا شروع کر دیا۔ وہاں بے شمار فون نمبرز فیڈ تھے، لیکن کسی بھی نمبر کے ساتھ مجھے ربی کا نام یا حوالہ نظر نہ آیا۔ البتہ سائمن نے اپنی موت سے قبل مجھے برنارڈیو کا جو حوالہ دیا تھا وہ بینا رائے کی فون بک میں موجود تھا۔ اگر موبائل کی بیٹری لو نہ ہو رہی ہوتی تو میں اسی وقت اس سے رابطہ کرتا۔ بہرحال تھوڑی چھیڑ چھاڑ کے بعد میں نے وہ سیل وسیم کے حوالے کر دیا۔
मैं इस वक्त शदीद थकन और नींद महसूस कर रहा था। गुज़िश्ता 19-20 घंटे मुसलसल भाग दौड़ में गुजरे थे। इस पर रकेल की जुदाई ने भी मेरे असाब को बुरी तरह मुतासिर किया था। चंद रोज़ा साथ में मैंने रकेल को अपना आदी बना दिया था। मैं इस की फुरकत को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहा था। एक बकरी का बच्चा चंद दिन तक आपके साथ रहे तो आपको भी इससे गहरी उनसियत पैदा हो जाती है, और रकेल तो एक जीता जागता इंसान थी। मैंने जब वसीम को बताया मैं सोना चाहता हूँ तो इसने घर के फ्रिज में से मेरे लिए खाने पीने का कुछ बंदोबस्त कर दिया। मैंने रात रकेल के साथ गोल्ड यूनिकॉर्न में बुफे डिनर किया था। सर्द मौसम में इंसान को बनिस्बत ज़्यादा भूख लगती है और मैं मुसलसल दौड़ धूप में भी रहा था, ताहम मुझे इस वक्त खाने की कोई खास तलब महसूस नहीं हो रही थी। इसमें ज्यादा हाथ रकेल को पेश आने वाले वाक़े का भी था। साइमन के मुताबिक अगर हम इसके बाजू में जहरीला इंजेक्शन देकर इसे मौत के घाट उतारा था। यह सब कुछ रबी के इशारे पर किया गया था। मैंने दराज कामत ग्राहम की वो दुर्गत बनाई थी कि इसका कचूमर निकल कर रह गया था। इस वक्त मुझे यह मालूम नहीं था रकेल की मौत का जिम्मेदार वही शख्स था, वरना पता नहीं मैं इसका क्या हशर करता। वैसे मैंने इसे जिस सलूक से गुजारा था, इसके पेश नज़र ग्राहम की जिंदगी के अमकानात सिफर से ज्यादा नहीं थे। वसीम के स्टार पर मैंने थोड़ा जहर मार कर लिया तो इसने कहा 5 बजने वाले हैं, तुम 5-6 घंटे तक इत्मीनान से नींद ले लो। मैं 11 बजे से पहले घर से नहीं निकलता। मैंने दिल का बोझ और जहन का इंतशार कम करने के लिए अपने दिमाग को मखसूस हिदायत दी और देखते ही देखते मैं गहरी नींद में पहुंच गया। इस सरत में मेरी थकावट का भी गालिब हाथ था। 10 बजे के करीब वसीम ने मुझे जगा दिया। मोबाइल फोन पर किसी की कॉल आ रही थी। मेरी नींद के दौरान मैं वसीम कहीं से ढूंढकर इस मोबाइल का चार्जर ले आया था और मोबाइल को ऑन रखते हुए चार्जिंग पर लगा दिया। मैंने सोचा कोई जरूरी कॉल न हो इसलिए तुम्हें उठा दिया, वसीम ने मौजूद ख्वाहाना अंदाजे में कहा। मैंने कोई तबसरा किया बगैर सेल क्या इसके हाथ से ले लिया। स्क्रीन पर अराइल लिखा हुआ आ रहा था। मैंने फोन बुक में बहुत से नंबरों के साथ इस किस्म के मुख्तलिफ कोड देखे थे। मैं नहीं जानता था ये अराइल किस शख्स का कोड था। बहरहाल मैंने कॉल रिसीव कर ली। मेरे हेलो के जवाब में दूसरी तरफ जो आवाज उभरी थी इसने मुझे झंझोर कर रख दिया। वो रबी मोशे हैमंड की मखसूस तासर अंगेज आवाज थी। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, इसने बड़ी शफकत से कहा। तो ये अराइल तुम्हारा कोड है? मैंने जहर खंदक लहजे में कहा। वो नरमी से बोला, अराइल का मतलब है रिस्पेक्टेड लॉर्ड राय। मुझे इस अंदाज में मुखातिब करती थी। बहरहाल तुम सुनाओ माइसन, इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने इसके इस्तफसार पर लानत भेजी और तंजिया लहजे में कहा, वो तुम्हारा इतना एहतराम करती थी और तुमने इसका बड़ा भयानक अंजाम किया। इस बेचारी को तुमने ये अच्छा सिला दिया है। वो गैरों के हाथ का खिलौना बन गई थी। रबी की मुनाफकत से लहर अरेज आवाज मेरी समात तक पहुंची। इसकी वजह से मुझे साहिल का ठिकाना बदलना पड़ा। मैंने बेना रॉय के जुर्म की तफसील नहीं पूछी और नकीले अंदाज में कहा, शायद तुमने रकेल को भी इसलिए उबरतनाक अंजाम से दुचार कर दिया है कि वो मेरे हाथों का खिलौना बन गई थी। तुम समझदार और मामला फहम हो मेरे बच्चे, इसने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। रबी पुरस्कार सलाहियतों का मालिक तो था ही, इसके साथ ही बिलाकार अदाकार भी था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नरम लहजे में बोला, वजदान तुम जानते हो गद्दारी और बगावत की सजा बड़ी कड़ी होती है। राय ने हमसे गद्दारी की और रोटी ने बगावत। वो दोनों अपने हकीकी अंजाम को पहुंच गईं। तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए अब तक मेरे किसी आदमी ने आंख उठाकर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखा। वो चंदम हाथ के लिए मुतवक्क हुआ, फिर बात को जारी रखते हुए बोला, हालांकि तुमने कदम कदम पर मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मुझसे गलत बयानी भी की है। मैंने तुम्हारी बात का यकीन किया और यही समझता रहा कि किसी ने तुम्हें अगवा कर लिया है। तुमने रॉजर बनकर मुझसे तवील बात की और मैंने तुम्हारी दरोग गोई पर शक करने की बजाय तुम्हारे साथी साहिल को तलाश करवाया। बिला आखिर इसे ढूंढने में कामयाब हो गया और फिर हिप्नोटाइज करके इसके अंदर से इन नायाब पत्थरों का राज उगलवा लिया जो बुद्ध नीलकुंठ की बदगाह के तहखाने में है। मैंने जहर में भिजे हुए अल्फाज में कहा, और आजकल इधर खटमंडू के मुजाफात में कुछ इरसार सरगर्मियां देखने में आ रही हैं। गालबन तुम्हारे आदमी ने इबादतगाह को निशाना बनाने के लिए पेशकदमी शुरू कर दी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इस हकीकत से इनकार नहीं करूंगा मेरे बच्चे। रब्बी की मुनाफकत पूरे अरूज पर थी, लेकिन तुम्हारे लहजे में से महसूस कर रहा हूँ किसने मेरे खिलाफ तुम्हें जबरदस्त दरगुलाया है। तुमको मैंने फरमाबरदार पाया था। रब्बी की मकारी बड़ी क्लास की थी। वो मुझे इखलाक और मोहब्बत की मार मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने दस्तूर लहजे में कहा, मुझे किसी ने वर्ग नहीं वर्ग लाया। मेरा ये रद्द-ए-अमल तुम्हारे अमल का नतीजा है और अब मैं वही पहले वाला वजदान हूँ। जीते रहो मेरे बच्चे। इसने बड़े खलूस से मुझे दुआ दी और बड़ी शफकत से दरियाफ्त किया, मेरे किस अमल ने तुम्हें घिस पहुंचाई है? अपने दिल का गुबार निकाल दो वजदान। तुम्हारे ज़हन में जो लाद पक रहा है इसे बहन जाने दो। मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या शिकायत है?
रबी मोशे हैमन मेरा हर कसूर हर गलती माफ करने पर तुला बैठा था। ये इसकी एक गहरी चाल थी। मुझे मानना पड़ा वो उम्र के इस हिस्से में भी बेपनाह असाबी कुव्वत का मालिक था। अगर मैं इसकी हकीकत से वाकिफ ना होता और इसके अज़ाइम तक मुझे रसाई हासिल ना हो चुकी होती तो मैं आंखें बंद करके इस पर ईमान ले आता। मैं चूँकि इसकी असलियत को जानता था इसलिए मुनाफकत के जाल को मुनाफकत ही के ब्लेड से काटने का फैसला किया। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मेरी थर्ड आई वाली से सलाहियत से आगाह नहीं था। मैंने इसकी बातों से महसूस किया कि वो मेरी पहुंच को किसी पुष्ट पनाह की मदद से ताबीर कर रहा था। जब सांगफू रबी और इसकी सलाहियतों से बाखबर था तो ये मुमकिन नहीं था कि वह बुद्ध अज़म और यहूदियत की इस अर्जी चुपकलिश में रबी सांगफू के बारे में ना जानता हो। एपिसोड 19 का इख्तिताम यहीं पर होता है। एपिसोड 20 देखने के लिए आगे समाअत फरमाएं।